دل تو چھوٹا ہے مگر دلدار بن کر آیا ہوں، نجدیوں کا سر کاٹنے کے لیے تلوار بن کر آیا ہوں۔ گر نہ ہو یقین تو آزما کے دیکھ لیجئے، میں غلام احمد مختار بن کر آیا ہوں۔ معزز سامعین کرام، میں نے اس متعلق بھی ضروری سمجھا کہ کچھ گفتگو کی جائے، کیونکہ آج ہماری عوام جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کم علم والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آج بہت زیادہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور دھوکہ دینے میں آج یہ دیوبندی، وہابی، نجدی، یہ منافق، یہ ظالم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اس پہ اگر توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کامیابی اٹھاتے رہیں گے، اور ہماری عوام اسی طرح سے ان کے ساتھ ہو کر کے اپنی آخرت برباد کرتی رہے گی، کیونکہ ہماری عوام اتنا زیادہ علم نہیں رکھتی کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے۔ چنانچہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ چنانچہ آگے قرآن شریف کی آیت کریمہ شاہد ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی فریب دیا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں وہ فریب نہیں دے رہے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، مگر اپنی جانوں کو، وہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اپنی جان کا شعور نہیں ہے، انہیں خود کو شعور نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ شاہد ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل میں نبی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں رکھتے ہیں، اللہ و رسول کی جو ہے توہین کرنے میں لگے رہتے ہیں، قرآن کریم کے تراجم اپنی مرضی کی کیا کرتے ہیں، احادیث اپنی مرضی سے گڑھا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو وہابی اور دیوبندی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کئی کتابیں ہم نے پڑھ کر کے دیکھا ہے، آپ چاہیں حفظ الایمان اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کی شان میں گستاخیاں اس میں موجود ہیں، آپ چاہیں تقویۃ الایمان اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے اندر نبی کی شان میں گستاخیاں موجود ہیں، اور ان کی کئی کتابیں موجود ہیں جن میں نبی کی شان میں گستاخیاں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے پھر آگے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں جھگڑے نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو تبلیغ کرنے والے ہیں۔ ارے وہ تبلیغ کیا کرے جسے قرآن و حدیث کی تمیز نہ ہو؟ وہ تبلیغ کیا کرے گا جس نے قرآن و حدیث جا کے مدرسے میں نہ پڑھا ہو؟ 40 دن یہاں چلے لگا لیا، 40 دن وہاں چلے لگا لیا، اور علامہ بن کر کے جو ہے تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ کیا تبلیغ کرے گا جسے خود اپنے شعور نہ ہو استنجا لینے کا؟ ایسے لوگوں سے ہماری عوام کو بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے توجہ اس پہ نہ دی تو یقیناً اسی طرح سے یہ کامیاب ہوتے رہیں گے، اور ہماری عوام کو یہ اپنے اس میں لیتے رہیں گے، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ہماری عوام بالکل ہی علم سے غافل ہو جائے گی۔ آج اولیاء کرام کی محبتوں کو دل سے نکالنے میں دن رات یہ محنت کرتے رہتے ہیں، انبیاء کرام کی محبتوں کو دل سے نکالنے کے لیے روزانہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ نبی پہ درود و سلام پڑھو، لیکن درود و سلام کو یہ حرام قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم جس چیز کے جو ہے حکم دیتا ہے اس چیز کو یہ روکنے
کرنے میں لگے رہتے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، آج کل دیوبندیوں اور وہابیوں کی ایک سب سے بڑی نئی چال یہ ہے کہ اس چال میں کامیابی بہت آسانی سے اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہابی اور دیوبندی جو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام و بزرگان دین کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت کے یہاں شادی بیاہ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح وہ اپنے رشتہ دار کے گھر بد مذہبی پھیلانے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سنی جو کہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، جنہیں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، انبیاء کرام سے عشق و محبت کے تعلق سے اتنے ان کی معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ بیچارے ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سانپ اوپر سے دیکھنے میں بہت ہی نرم ہوتا ہے لیکن اندر سے زہر قاتل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں فرق اتنا ہے کہ سانپ ہے کہ وہ جان لیتا ہے، اور یہ دیوبندی وہابی ہے کہ ایمان پہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری عوام کو ان سے ہوشیار رہنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے صرف میں زبانی بات نہیں کروں گا، میں نے شروع میں قرآن کریم کے آیات پیش کی ہے، اب آخری میں آپ کو بس 2 منٹ یا 1 منٹ اور لینے والا ہوں، ایک حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ام مریضو، یعنی اگر یہ بیمار ہوں، فلا تعودوہم، تو ان کی اعادت نہ کرو، یعنی انہیں دیکھنے نہ جاؤ، وَإِن ماتوا، اور اگر یہ مر جائیں، فلا تشہدوہم، تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، وَإِن لَقَيْتُمُوہم، اور اگر جب ان سے ملاقات ہو جائے، فلا تسلموا علیہم، تو ان سے سلام نہ کرو، ولا تجالسوہم، اور ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تشاربوہم، اور ان کے ساتھ نہ پیو، ولا تواکلوہم، اور ان کے ساتھ نہ کھاؤ، ولا تناکحوہم، اور ان سے نکاح نہ کرو، ولا تصلوا علیہم، اور ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو، ولا تصلوا معہم، اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اس کے باوجود ہماری عوام کیا سمجھتی ہے؟ ہماری عوام ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی چلی جاتی ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی چلی جاتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ انہوں نے جو ہے اپنا اختیار کر لیا ہے، خود یہ طریقہ اپنا اختیار کر لیا ہے۔ خبردار ہو جاؤ مسلمانوں سنیو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جب تک نہ جانتے تھے تب تک نہ جانتے تھے، لیکن آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، جاننے کے بعد بھی اگر ایسا کرو گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہو جاؤ گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جتنے منافق ہوں میری مسجد سے نکل جائیں۔ تمام لوگ چہرہ دیکھنے لگے، زار و قطار رونے لگے، سب کے سب پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کس کو منافق کہہ رہے ہیں، کیا میں تو منافق نہیں ہوں؟ لیکن اس میں عاشق رسول بھی موجود تھے، اس میں بغض رکھنے والے بھی موجود تھے، باغی بھی موجود تھے، محب رسول بھی موجود تھے۔ اب سب کے سب سوچ رہے ہیں کہ آخر نکلے تو کون نکلے؟ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نکلتے ہو یا ایک ایک کا نام لے لے کر کے نکالوں؟ سب خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہیں میرا نام نہ آ جائے، کہیں میرا نام نہ آ جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دل کے راز بھی جانتے ہیں، ہمارے حالات جانتے ہیں، اپنی قبر اطہرہ میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آج جانتے ہیں کہ میرا غلام بیٹھ کر کے کیا کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے، اپنے خود کے لیے کیا کر رہا ہے، میری بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، مجھ سے محبت کر رہا ہے، عشق کر رہا ہے۔ ساری چیزیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پھر اپنے محب پہ شفقت فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، کیونکہ سارے جہان کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان سے دوستی نہ رکھو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی مسجد سے ایک ایک منافق کا نام لے لے کر کے نکالا تھا، فلاں منافق میری مسجد سے نکل جا، فلاں منافق میری مسجد سے نکل جا، فلاں منافق میری مسجد سے نکل جا۔ اسی طرح سے جتنے منافقین تھے ان کو نکالا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے کلمہ پڑھتے ہیں سب مسلمان ہیں،
جتنے قرآن پڑھتے ہیں سب مسلمان ہیں، جتنے لوگ حدیثیں پڑھتے سب مسلمان ہیں، جو نمازیں پڑھتے سب مسلمان ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں پھر رسول اللہ کے پیچھے وہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ کا لایا کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ کا لایا قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے بھی، اقتداء کرتے ہوئے بھی ان میں منافق موجود تھے، اور رسول اللہ نے ایک ایک کو نکالا اور نکال کر کے مسجد سے باہر کر دیا کہ فلاں منافق نکل جا، فلاں منافق نکل جا۔ ایک ایک کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے نکالا ہے۔ آپ یاد کریں اس تاریخ کو جس تاریخ میں ہمارے سرکار نے نکالا تھا، تو وہی انہی میں سے یہ ہیں جنہوں نے مسجد زرار بنایا تھا جا کر کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی مسجد میں قدم نہ رکھنا، ان کی مسجد میں نہ جانا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں آج جو کہتے ہیں کہ وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ ہمارے آقا نے منع فرما دیا ہے۔ نماز اس لیے ان کے پیچھے نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے، اور یوں فرمایا کہ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج یہ جو دیوبندی وہابی آپ کو پگھلاتے ہیں، اپنی جھوٹی محبتیں دکھاتے ہیں، جال میں پھنسانے کے لیے آپ ان کا حکم مانیں گے، ان کی باتیں مانیں گے، یا اپنے حبیب کی باتیں مانیں گے، اپنے نبی کی باتیں مانیں گے؟ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ ہم اپنے نبی کی باتیں مانیں گے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ تو عاشق رسول ہو تو آج کے بعد یاد رکھ لو کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا جو میں حدیث پاک بیان کر چکا ہوں۔ اس حدیث پاک پہ غور کرنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ حدیث پاک آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مسلم شریف میں بحوالہ انوار الحدیث میں مل جائے گی، صفحہ نمبر 103 پہ مل جائے گی حدیث پاک۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سچا محب ہوگا، جو سچا عاشق رسول ہوگا، قطعی ان سے دوستی نہیں کرے گا، ان سے سلام نہیں کرے گا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ جو آپ کے نبی کی توہین کرتے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھو گے، کیا نماز ہو جائے گی؟ جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھو گے، کیا نماز ہو جائے گی؟ قطعی ان کے پیچھے نماز نہیں ہونے والی ہے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اپنا ایمان خراب کرنا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے جذبات کو خراب کرنا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا عشق رسول کو ڈھا دینے کے برابر ہے۔ اس لیے قطعی ان کے ساتھ نہ رہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، اگر یہ سلام کریں جواب نہ دو، بلکہ اگر شک ہو کہ یہ دیوبندی یا وہابی ہے، بدعقیدہ ہے، جواب میں یوں کہہ دو والسلام علی من اتبع الہدی، یعنی سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کے تابع میں ہے۔ معزز سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہو چکا ہوگا۔ تمام حضرات سے میں نے جو گفتگو کی، آپ تمام حضرات اس کو سماعت فرمائیں اور اس کے بعد میں اس پہ عمل کریں، اور تمام حضرات کو عمل کرنے کی اس پہ دعوت بھی دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ دیوبندی اور وہابی اپنے یہ ناجائز اور ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔